الحمدللہ. آپ کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ سب اللہ کا فضل ہے. ایسی آپ لوگوں کی جی تیاری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے بتائیں. جی سر چل رہی ہے سر. چلے اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ کافی ویٹ کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ان لوگوں نے بچڑا بنا دیا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے, پھر کیا ہوا ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے وہاں سے طور سے, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بچڑا بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب وہ لوگ شرمندہ ہوئے. سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا, ای ندیم ہے نا, ندیم. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, جب وہ لوگ شرمندہ ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ, اور ان لوگوں نے دیکھا انہم قد ضلوا, کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. کس بات پہ گمراہ ہو چکے ہیں بتائیں جی, کس بات پہ بچڑے کی عبادت گمراہ کر ہو کے. چکے ہیں؟ ہاں, بچڑے کی عبادت کر کے. قالو, ان لوگوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا, اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا, ویغفر لنا, اور ہمیں معاف نہیں کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم ضرور بالضرور نقصان اٹھانے والے بندے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, خاسرون خسیرہ کیا, خسرہ کا اس میں فاعل ہے خاسرون. یہاں پہ وہی وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ أَيْ نَدِمُوا عَلَى عِبَادَتِهِ, یعنی جو عبادت وہ کرنے لگے تو اس پر شرمندہ ہوئے. وَرَأَوْا أَيْ عَلِمُوا, اور ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی, أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا بِهَا, کہ یہ کام کر کے وہ گمراہ ہو چکے ہیں. وَذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِ مُوسَى, جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا, لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ٹھیک ہے, چلو. ندیمو ای ریگریٹ, سقط فی ایدیہم معنی ہو ریگریٹ, فیل ashamed یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو فیل ashamed بھی کر سکتے ہیں, یعنی شرم محسوس کی ان لوگوں نے, فیل ashamed. ٹھیک ہے, چلو پھر آگے کیا ہوا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا, اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے, اور اس وقت ان کی حالت کیا تھی, غضبان اسفا, دونوں حال ہے, غضبان بھی حال ہے اور اسفا بھی. ٹھیک ہے, قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, غصے کی حالت میں تھے اور افسوس بھی تھا. غصہ اس بات پر تھا کہ یہ قوم جو ہے کتنی نالائق قوم ہے, اور افسوس اس بات پر تھا کہ یہ تو میری ہی قوم ہے, کہاں مبتلا ہو گئی ہے, میں ان کو بچا کے لایا فرعون سے, اور یہاں دیکھیے یہ کس میں مبتلا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی, میرے بعد میرے پیچھے تم لوگوں نے بہت ہی برا عمل کیا. ٹھیک ہے, بئس ما کتنا برا کام کیا, خلفتمونی تم لوگ کتنے زیادہ برے میرے جانشین بنے. خلف سے بنا خلفتمو, خلفتمو تم لوگ جانشین بنے, تم لوگ میرے نائب بنے, ہے نا, میرے بعد. بئس ما کتنے برے نائب بنے. ٹھیک ہے, یعنی میرے بعد تم میرے پیچھے رہ کر کے بہت برے بن گئے. اعجلتم امر ربکم, ٹھیک ہے, تم لوگوں نے تمہارے رب کے معاملے میں جلدی کی. کیا مطلب ہوا اس کا, اعجلتم امر ربکم کا؟ چونکہ جب یہ لوگ وہاں سے فرعون سے بچ کر کے آئے تھے تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے نا حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ ہمارا کوئی خدا دے دیجیے, ہے نا, کوئی بت بنا دیجیے جس کی ہم عبادت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے. ٹھیک ہے, وہاں اللہ ان کو احکام دیتے کہ کس طرح ان کی قوم عبادت کرے.
تو وہ احکام لینے کے لیے وہ گئے تھے، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں سے احکام لے کر کے آتے، تب تک ان کی قوم کو انتظار کرنا تھا، کوئی پوجا پاٹ شروع نہیں کرنی تھی ان کو، لیکن ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا اور بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی، یعنی اپنا خدا بنانے کے معاملے میں، یا اپنے خدا کی عبادت کا طریقہ جو تم لوگوں نے ایجاد کیا، اس میں جلدی کیا تم لوگوں نے، تمہیں انتظار کرنا تھا کہ میں اللہ کے پاس سے شریعت لے کر آتا اور پھر اس کے اعتبار سے تم عمل کرتے، تم عبادت کرتے۔ سمجھ گئے عاجل تم امر ربکم کا مطلب؟ بتائیں جی۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ السلام غصے میں تھے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے اپنی تختی رکھ دی۔ تختی کیا تھی؟ تورات تھا، ہے نا، تورات۔ کتنی تختیاں تھیں؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 7 یا 10۔ ہاں 7 ہے نا۔ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے بعض تفاسیر میں کہ اس میں سے ایک جو ہے ٹوٹ گئی تھی، باقی 6 بچ گئی تھی، لیکن وہ روایت اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 7 تختیاں تھیں یا 6 تختیاں بھی لکھی ہوئی ہیں بعض سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ، اور یہ تختی کس چیز کی تھی؟ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کو اوپر ہم نے پڑھا تھا، کس چیز کی تختی تھی یہ بتائیں؟ پتھر کی بنی ہوئی تھی نا، پتھر کی بنی ہوئی تھی تختی، اوپر ہم نے پڑھا تھا جی۔ جی سر جی۔ ہاں امرود کی تھی۔ ہاں زمرد کی بنی ہوئی تختی تھی، تو وہی تھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تختی رکھ دی اور کیا کیا؟ اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر کا بال پکڑا اور بائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی کا بال پکڑا اور پکڑ کے ہلا دیا پورا، ٹھیک ہے، کھینچنے لگے پکڑ کے غصے میں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، یجرہ الیہ، اس کو کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قال، تو ان کے بھائی نے کہا، قال حضرت ہارون السلام نے کہا، کیا کہا؟ ابن ام، اے میری ماں کے لڑکے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا۔ کیوں کمزور سمجھا؟ کیونکہ میں اکیلا تھا، تو انہوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے، یعنی جب میں نے ان کو منع کیا یہ سب کرنے سے کہ تم بچڑے کی پوجا مت کرو، تو یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے چڑھ گئے کہ آج تو تم کو ختم ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے میں ان کو نہیں روک سکا، ٹھیک۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، ہے نا، تشمت، ہے نا، اشمت یشمت، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فرح، ہے نا، خوش ہونا۔ فَلَا تُشْمِتْ، تو تم خوش مت کرو، بیا، میری وجہ سے، الاعداء، دشمنوں کو، ٹھیک ہے، یعنی مجھے مار کر، مجھے تکلیف دے کر آپ دشمنوں کو خوش مت کیجئے۔ فلا تشمت بی الاعداء، آپ میری وجہ سے، ہے نا، یا مجھے مار کر دشمنوں کو خوش مت کیجئے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور آپ مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ مت جوڑیے، ٹھیک ہے، مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بنائیے، مطلب ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے مت جوڑیے، ہے نا، میں ان کو روک رہا تھا لیکن یہ مجھے مارنے چلے آئے، اس لیے میں ان کو نہیں روک سکا، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہاں پہ لکھا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ، یعنی غصہ بھی تھے، اسفن ای شدید الحزن، بہت زیادہ غم بھی تھا ان کو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غمگین بھی تھے۔ قال بئس ما، ای بئس خلافت خلفتمونیہا، یعنی میں نے جو تم کو اپنا تخت دیا، اپنی خلافت دی، بہت ہی برے طریقے سے تم نے میری خلافت کو نبھایا، ٹھیک ہے۔ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، الواح سے مراد کیا؟ الواح التورات، غضبا لربہ، ٹھیک ہے، بہت ہی غصے میں ہونے کی وجہ سے۔ فتکسرت، تو وہ پتھر جو تھا، الواح جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ أي بِشَعْرِهِ بِيَمِينِهِ وَلِحْيَتِهِ بِشِمَالِهِ، یعنی سر کو دائیں ہاتھ سے پکڑا، سر کے بال کو، اور داڑھی کے بال کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔
यजुर्रुहु इलैहि गज़बन, और गुस्से में उसको खींचने लगे अपनी तरफ। ठीक है ना। चलो, और क्या है, इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू अय क़ारबू यक़्तुलूनी। कादा, कादा जो है ये क्या कहलाता है, कौन सा फेल कहलाता है बताएं। फेल मुज़ारे से पहले आता है, कौन सा फेल कहलाता है कादा। अफ़ाल मुक़ारिबा। जी बहुत अच्छा, अफ़ाल मुक़ारबा में से है ना। चले, तो इसके माना क्या होता है, फेल को करीब कर देना। तो मारने का जो फेल था उसको करीब कर दिया, यानी मारने लगे। फला तुशमित आई तुफरिह, है ना, खुश मत कीजिए दुश्मनों को। बिइहानतिका इय्याया, मेरी तजलील करके, मेरी तौहीन करके दुश्मनों को खुश होने का मौका मत दीजिए। वला तजअलनी मअल कौमि ज़ालिमीन आई बिइबादतिल इजली फिल मुआखज़ा, यानी बछड़े की इबादत करने के बारे में आप दुश्मनों को पकड़िए, नालायकों को पकड़िए, मुझे उनमें शुमार मत कीजिए। ठीक है। चल, गज़बाना आई एंग्री, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंग्री। शायद काला जी, ला उम्मा, काला का फाइल तो ये होगा फिर हारून। काल हारून, है ना, काल हारून, यहाँ पे काला से मुराद क्या, हज़रत हारून इस्लाम यानी उनके भाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि इब्न उम से मुराद कौन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। चले, उसके बाद क्या, असिफुन, ग्रीव्ड, असिफुन शदीदुल हुज़्न, है ना, शदीदुल हुज़्न। उसके बाद क्या है, यजुर, जर्र यजुर माने पुलिंग, है ना, पुल करना। ठीक है, पुल करना, खींचना। इसका अपोजिट क्या होता है पुल का, पुश, पुश। पुश, पुश माने था धकेलना। चले, उसके बाद क्या है, रिजॉइस, तुशमित। ठीक है, अशमत युशमित से बना तुशमित, शमित यशमित से बना। चलो, तुशमित आई ला तुफरी। ठीक है, तुफरी। उसके बाद क्या फरमाया, अब जब इन्होंने ये कहा कि ला तजअलनी मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, किसने कहा, हजरत हारून इस्लाम ने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात पर वो हुआ, अफसोस हुआ कि गुस्से में उन्होंने अपने भाई के साथ ये हरकत की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे, क्या कहने, क़ाल रब्बिग़फ़िर ली व ली अख़ी, ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा दीजिए और मेरे भाई को भी माफ कर दीजिए। वदखिलना फी रहमतिक, और अपनी रहमत के अंदर हमें दाखिल कर लीजिए। व अंत अरहमुर राहिमीन, और आप बेशक सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क़ाल रब्बिग़फ़िरली, किस बात पे मग़फ़िरत तलब की, मा सनअत बि अख़ी, यानी मैंने, मा सनअतु बि अख़ी, जो कुछ मैंने अपने भाई के साथ किया है उसके बारे में अल्लाह से ये माफी मांग रहे हैं, है ना। वली अखी, और अपने भाई के लिए भी माफी मांग रहे हैं। भाई के लिए किस चीज में, कि मेरा भाई यहाँ पे था और उसके सामने ये लोग बुत की पूजा कर रहे थे, तो कहीं अल्लाह ताला इस पे मेरे भाई की पकड़ ना कर ले, इसलिए कहा, उसको भी दुआ में शरीक कर दिया, उशरिकु फिद दुआ इरज़ाअन लहु व दफ़अन लिश्शमातति बिही। और मकसद क्या था उनको दुआ में शरीक करने का, ताकि भाई खुश हो जाए, है ना, और जो दुश्मन लोग खुश हो रहे हैं उनको क्या पहुंचे, गम पहुंचे, है ना, उनको समझ में आ जाए कि नहीं, इन दोनों भाई में लड़ाई नहीं है। क्योंकि जब दो भाई लड़ते हैं तो दुश्मन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक है ना। चलें सर जी। उमर, उमर में कौन बड़ा था? हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे, है ना। हारून 3 साल बड़े थे। ठीक है, 3 साल बड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। चले, अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट मर्सीफुल ऑफ द मर्सीफुल, किसका माना है, अरहमुर राहिमीन, मोस्ट मर्सीफुल ऑफ द मर्सीफुल, यानी रहम करने वालों में भी सबसे ज्यादा रहम करने वाले। ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, जिन लोगों ने बुत बना करके गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं,
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ان الذين اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنا لیا، ہے نا، کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا. سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان لوگوں کو ان کے رب کا غصہ پکڑے گا، ہے نا. ینالو پہنچے گا، ان کو پالے گا، مطلب ان کے رب کا عذاب، ان کے رب کا غصہ ان کو گرفت کرے گا، ان کی پکڑے گا. اور کیا پکڑے گا؟ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ان کو پکڑ لے گی. ٹھیک ہے، ذلت بھی ان کو پکڑے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم نئی نئی باتیں پیدا کرنے والوں کو اور اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والوں کو اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. جزا یجزی مانے بدلہ دینا، ہے نا. ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، مطلب ہم اسی طرح شرک کرنے والوں پہ عذاب نازل کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو عذاب دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا دیا؟ حکم، مطلب اپنا فرمان جاری کر دیا کہ جو لوگ بت کی پوجا کر رہے تھے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ذلتن، ہیومیلیشن، ہے نا. ذلتن، ذلتن کی جمع کیا آتی ہے؟ بتائیں جلدی سے. اذلہ، ذلل بھی آتی ہے، ذلتن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، ذلیلن کی جمع اذلتن آتی ہے نا، اور ذلتن کی جمع ذلل آتی ہے. جیسے دلیلن کی جمع کیا ہوتی؟ ادلہ ہوتی ہے نا، دلیلن جمع ادلہ. ویسے ذلیلن جمع اذلہ، اور ذلتن کی جمع ذلل. ٹھیک ہے، چلیں. اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے، ہے نا، سیئات جمع سیئات، جن لوگوں نے گناہ کیا، برا عمل کیا، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، کس کے بعد بتائیں؟ کس کے بعد؟ توبہ کے بعد، ہے نا. توبہ کے بعد اور ایمان لانے کے بعد لغفور الرحیم، غفور ہے، رحم کرنے والا ہے نا. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. ٹھیک ہے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا، تابوا معناہ رجعوا عنها، اس سے واپس آ گئے، پھر گئے. آمنوا باللہ ان ربک من بعدها ای التوبہ لغفور لهم رحیم بهم. ٹھیک ہے، چلو. سیئات جمع سیئات، مس ڈیڈز یا رانگ ڈیڈز دونوں ہی آتا ہے اس کے لیے. سیئات جمع سیئات. ٹھیک ہے، اس کے بعد لغفور، فار گیونگ، لغفور، سوری. رحیم، مرسیفل، رحیم. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب جو ہے یہ بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ اللہ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دیں گے، اور جو لوگ توبہ کر دیں گے ان کو اللہ معاف بھی کر دیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر سے واپس آ گیا کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ شانت ہوا، ٹھنڈا ہو گیا، ہے نا. سکتہ معنی کیا ہے یہاں پہ بتائیں؟ سکتہ معنی سکن ہے نا، ٹھنڈا ہو گیا، شانت ہو گیا. اخذ الالواح، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختی کو اٹھایا، جو انہوں نے تختی پھینک دی تھی تورات کی، اس کو اٹھایا. اور وہ اس تختی میں کیا تھا؟ وفی نسختها هدى ورحمہ، اور اس کے نسخے کے اندر، اس تختی کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی. للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہے نا. یعنی جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے. جو ہٹ دھرم ہے، جو سرکش ہیں، ان کا کچھ نہیں ہونے والا، وہ کوئی ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختی اٹھا دی. نسختن، کاپی، نسختن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نسخن.
ہے نا, کیا آتی ہے, نسخن, نسخن, نسختن کی جمع قرآن میں ہے نا, کہاں پہ ہے بتائیں, ما نسخ من آیت او نسخ, نہیں ہے اس میں نہیں, ٹھیک ہے, وہ ما ننسخ ہے. چلے اس کے بعد کیا ہے, گائیڈنس, ہدن, ہدن گائیڈنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا, ہو ہیو فیئر, کس کا معنی ہے, ہم لربہم یرہبون, یرہبون معنی ہو یخافون, یخافون, ٹھیک ہے. سر یار ہبون کون سے باب سے آئے گا؟ رہب یرہبو, ہے نا, رہب یرہبو, باب فتح سے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, میکسیمم, ہمیشہ نہیں لیکن میکسیمم جس کے اندر حروف حلقی ہو, ہے نا, حروف حلقی کتنے ہیں, 6. کون کون سے حروف حلقی, ہاں, حمزہ کون سے, عینہ غین قاف. حمزہ انہا غین قاف. تو یہ جو حروف حلقی والے افعال ہوتے ہیں مجرد میں زیادہ تر وہ باب فتح سے آئیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ تر, اکثر مطلب کچھ ہی ہوں گے جو الگ آتے ہیں, ورنہ زیادہ تر باب رہب سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, فتح سے, جیسے خاف یخافو, رہب یرہبو, ہے نا, زیادہ تر, ذہب یذہبو. چلیں اب یہاں پہ, اب یہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت, جو لوگ, جن لوگوں نے بت کی پوجا کی تھی, ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا, سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ, کہ ان پر اللہ کا عذاب عنقریب ان کو پکڑے گا. تو عذاب کیا طے ہوا تھا بتائیں, پتہ ہے آپ کو ان کے لیے کیا عذاب طے کیا گیا تھا؟ ان کے لیے عذاب یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں, ٹھیک ہے, آپس میں ہی ایک دوسرے کو ماریں وہ, یعنی خودکشی, خودکشی کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے لیے طے کیا گیا تھا جس نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. جس نے توبہ کر لی وہ تو ٹھیک ہے, جس نے توبہ نہیں کی اس کے لیے کیا عذاب مسلط کیا گیا, خودکشی کا عذاب. یاد رکھیے گا, خودکشی کا عذاب. خودکشی کا کیا تھا کہ اپنے سے ایک دوسرے کو مارو, ایک دوسرے کو مارو, ٹھیک ہے نا, یہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے, ان کے 12 قبیلے تھے, ہے نا, بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے, 12 تھے. تو 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے سے 6 آدمی کو منتخب کرنے کا تھا, چننے کا, 6 آدمی. تو 12 قبیلے سے 6 آدمی چنا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا بتائیں, 72. 72 ہو جائے گا, 72. لیکن 70 لوگ گئے تھے, کیونکہ 70 لوگوں کے ہی بارے میں کہا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بیٹھنا چاہے گا. تو 2 لوگ تھے جو بیٹھ گئے تھے. پھر 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, جبل طور پہ, ہے نا. تو وہ والا واقعہ ہے یہاں پہ, کیا ہے, وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا. اور یہ کون لوگ تھے, یہ 70 وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی. اور وہاں پہ کیوں گئے تھے, تاکہ اللہ سے یہ سارے لوگ معافی مانگ سکیں, ہے نا, اس لیے لے گئے تھے ان کو, ٹھیک ہے جی. دلیل کے طور پہ ان کو کیا بنا کر کے لے گئے تھے, دلیل بنا کے, یہ لوگ گواہی دیں گے آ کر کے, ہے نا, قوم میں, اپنی قوم میں یہ 70 لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تھے اور یہ ہوا تھا, اس کے لیے لے گئے تھے ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا, اختارو انتخب ینتخبو, چن لیا, لمیقاتنا, ہماری مقررہ مدت کے لیے, لمیقاتنا ای اجل مقررہ, ہے نا, اجل مقرر. تو اس مقررہ مدت کے لیے چن لیا تاکہ وہ اس وقت ہم کو, ہمارے پاس ان 70 لوگوں کو لے کر آئیں گے. اب یہ لوگ کوہ طور پہ پہنچ گئے. پھر کیا ہوا, وہاں پہ ایک اللہ کا کیا زلزلہ ٹائپ کا آیا اور سارے لوگ گھبرا گئے کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا, ہے نا. تو وہی ہے, فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, اور جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا, ہے نا, رجفتن جمع رجفات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, کیا معنی ہوتا ہے بتائیں, زلزلہ, زلزلہ. زمین ہلنے لگتی ہے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ, اے اللہ تعالیٰ, اے میرے رب, اگر آپ ان لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے, من قبل وَإِيَّايَ, ہے نا, اگر آپ نے ہلاک ہی کرنا تھا تو ان لوگوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے,
اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے. ایسا کیوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس لیے کہا کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ مر جائیں گے ہے نا، تو جب میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ ان کو لے کے گیا اور وہاں مروا دیا اس نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ابھی عذاب مت دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. اگر آپ کو مارنا ہی تھا، ان کو ہلاک ہی کرنا تھا، تو پہلے ہی مار دیتے، یہاں پہ کیوں آپ نے بلوایا؟ ٹھیک ہے، یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی. لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، ان کو بھی مار دیتے، مجھے بھی مار دیتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے، بما ان کی وجہ سے، فعل السفہاء منا جو کام ہمارے بیوقوف لوگوں نے کیا. سفہاء کس کی جمع ہے بتائیں؟ سفیہن کی جمع. سفیہن. ہاں صحیح، سفیہن کی جمع ہے سفہاء. جو ہمارے بیوقوف لوگوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے. اب پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا ان ہی الا فتنتک، بے شک یہ چیز تو آپ کی آزمائش تھی، ہے نا. وہ جو بچڑا تھا، وہ ساری چیزیں تھیں، وہ آپ کی آزمائش تھی، آپ کا امتحان تھا کہ کون لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کون لوگ اس سے بچ جاتے ہیں. تو وہ اللہ نے امتحان لیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہی کہا ان ہی الا فتنتک، یہ جو کچھ بھی تھا یہ آپ کا امتحان تھا، آزمائش تھی. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، ہے نا، جسے آپ چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں. انت ولینا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں. فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت فرما دیجئے. ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اور آپ ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، سب سے بہتر مغفرت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، انت خیر الغافرین. چلو یہاں پہ وہی ساری چیزیں. واختار موسیٰ قومہ ای من قومہ، اپنی قوم سے چنا کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگوں کو، ہے نا. ممن لم یعبد العجل، یہ 70 لوگ کون تھے؟ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، کیسے چنا؟ اللہ کے حکم سے چنا. لمیقاتنا ای للوقت الذی وعدناہ باتیانہم فیہ. ٹھیک ہے، لمیقات سے مراد کیا ہے؟ اس وقت کے لیے چنا جس وقت کا ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کو لے کر کے آپ اے موسیٰ ان 70 لوگوں کو لے کر ہمارے پاس کوہ طور پہ آئیے گا. اور کیوں یہ ہم نے ان کو بلایا تھا؟ لیعتذروا من عبادت اصحابہم العجل، تاکہ یہ لوگ ان کی طرف سے معذرت پیش کریں جو ان کے بھائیوں نے، ان کے دوستوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے. ٹھیک ہے. فخرج بہم، تو لہٰذا موسیٰ السلام ان لوگوں کو لے کر گئے. فلما اخذتهم الرجفہ ای الزلزلۃ الشدیدہ، تو جب شدید زلزلہ آیا. ٹھیک ہے نا. قال ابن عباس لانهم لم يزاينوا قومهم حين عبدوا العجل، اب کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا ان کو؟ ان لوگوں نے تو بت کی پوجا نہیں کی تھی. پھر کیوں آیا؟ اس لیے آیا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے، بچڑے کی پوجا سے روکا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو بھی اللہ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا. ٹھیک ہے جی. تو نہیں عن المنکر بھی ضروری ہے. قال وهم غیر الذین سألوا الرؤیة واخذتهم الصاعقة قال موسیٰ رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ السلام نے کہا ہے ہمارے رب اگر آپ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کر دیجئے، مجھے بھی کر دیجئے. تو پہلے ہی کر دیتے آپ، ای قبل خروجی بہم، یعنی ان کو لے کر جو میں آپ کے پاس آیا اس سے پہلے ان کو مار دیتے آپ. لیعاین بنو اسرائیل ذلک ولا یتہمون، تاکہ بنو اسرائیل جو ہے وہ مجھ پر الزام نہیں لگاتے کہ موسیٰ نے مروا دیا ان کو. ٹھیک ہے نا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں مار ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے نا. انما ہی ای الفتنہ التی وقع فیہ السفہاء الا فتنۃ ابتلاء، فتنۃ کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ ابتلاء، یعنی امتحان، آزمائش ہے. ٹھیک ہے، بس یہی باتیں ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اختار یختارو کے معنی کیا ہے؟ چوز. اختار ای انتخب، انتخب. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ ٹریمبلنگ وائلنٹ ارتھ کوئک، یعنی بہت شدید قسم کا زلزلہ. راجفتن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟
अजफात, बात, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या, सुफहा, फुलिश, फूलिश, सुफहा, सफीहुन जमा सुफहा, फुलिश। ठीक है, उसके बाद क्या फरमाया, ट्रायल, टेस्ट, फितनतुन, फितनतुन की जमा क्या आती है, फितनतुन फितन, जमा फितन, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है, शो फॉरगिवनेस, है ना, फगफिर लना, शो फॉरगिवनेस, इगफिर लना। ठीक है, अब आगे क्या फरमाया, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरह, और आप हमारे लीजिए, वही दुआ चल रही ऊपर से, अंत वलियुना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, और आप हमारे लिए इस दुनिया में भलाई लिख दीजिए, यानी हमारी जिंदगी दुनिया में अच्छी गुजरे, व फिल आखिरह, और आखिरत के लिए भी हमारे वास्ते भलाई लिख दीजिए कि आखिरत भी हमारा अच्छा गुजरे। इन्ना हुदना इलैक, बेशक हम आप ही की तरफ, है ना, आप ही की जानिब रुजू करने वाले हैं, आप ही की जानिब रुख किए हुए हैं, आप ही की तरफ हिदायत पाए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। कौल, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौल, है ना, अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अज़ाबी, मेरा अज़ाब, उसीबु बिही मन अशा, उसी को पहुंचेगा जिसको मैं चाहूं, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज के ऊपर छाई हुई है, वसिअत, वसी है, कुशादा है, मतलब हर चीज मेरी रहमत के अंडर है। ठीक है, फसअक्तुबुहा, तो मैं अन करीब उसे लिख दूंगा, मुकद्दर कर दूंगा, किसे मुकद्दर कर दूंगा, बताएं किसे मुकद्दर कर दूंगा, हसनतुन फिद दुनिया व हसनतुन फिल आखिरा, इसको मुकद्दर कर दूंगा, किसके लिए, लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, उन लोगों के लिए जो तकवा रखते हैं, जो अपने रब से डरते हैं, व युतून ज़कात, और जो ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो तकवा है जिनके अंदर, जो ज़कात अदा करते हैं, जो ईमान है जिनके अंदर, उनके लिए हम दुनिया और आखिरत में अच्छाई रख देंगे, है ना, हसनात रख देंगे, वो यहाँ भी खुश रहेंगे, वहां भी खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या हुआ, अब अल्लाह ताला जो है इसराइलियों से, यानी यहूदियों से मुखातब करके कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, कि तुम्हारे पास तौरात है, ईसाइयों के पास इंजील है, उस सब में हमने निशानियां बताई अपनी, अपने नबी की, लिहाजा तुम क्या करो, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य, जो लोग उस रसूल की इत्तिबा करते हैं जो नबी है, उम्मी है, उम्मी किसे कहते हैं, जो लिखना पढ़ना ना आता हो। जी, ठीक है, तो उस नबी की इत्तिबा करते हैं, जी, जो उम्मी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील, जिसको वो पाते हैं, अल्लज़ी यजिदूनहु, जिसके बारे में वो पाते हैं, मक्तूबन इंदहुम, अपने पास लिखा हुआ, तौरात के अंदर और इंजील के अंदर, क्या मतलब हुआ, कि जिसके बारे में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात और इंजील के अंदर उनकी सिफात और उनके नाम मौजूद है, लिहाजा जब तुम तौरात और इंजील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनकी सिफात को पाते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उनकी इत्तिबा कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिफात बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिफात है, यअमुरुहुम बिल मारूफी, कि वो उन लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हैं, वयनहाहुम अनिल मुनकरी, और उनको बुराइयों से रोकते हैं, है ना, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाती, और उनके लिए अच्छी चीजों को हलाल करते हैं, अत-तय्यिबात, तय्यिबतुन की जमा, अच्छी चीजें, पाकीज़ा चीजें।
ٹھیک ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ان کے لیے بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں. خبیثۃ کی جمع ہے خبائث، بری چیزیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ان کے اوپر سے ہے نا ان کے بوجھ کو، اسر مانا کیا ہوتا ہے؟ ثقل، بوجھ ہے نا، ان کے بوجھ کو اتار دیتے ہیں. زعینو وضع عن، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا. وضع علا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھ دینا، کسی چیز کسی کے اوپر رکھ دینا، ٹھیک ہے نا. اور وضع عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا. سمجھ گئے؟ صلہ سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے رغیب فی کیا معنی ہوتا ہے؟ بتائیں، رغیب فی کیا معنی ہوتا ہے؟ خواہش کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا ہے نا. اور رغیب عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا. جیسے ہے نا کسی چیز، جیسے حدیث ہے نا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے رغب عن آیا وہاں پہ، جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا، ہماری سنت کو چھوڑ دیا، منہ پھیر لیا ہے نا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی وضع یضع عن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ہٹا دینا، دور کر دینا، ٹھیک ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ جو ان کے بوجھ کو ان سے دور کر دیتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ ہے نا، اغلال اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مصیبتیں ہے نا، پریشانیاں. وَالْأَغْلَالَ اور ان پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان کے اوپر پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بنائی گئی. کیا بتائی گئی؟ کہ معروف کا حکم کرتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، طیبات اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں. 4 ہو گئے. 5واں ہو گیا کہ ان پر سے مصیبتوں کو اور بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں. یہ 5 صفات بیان کی گئی. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور کیا کیا؟ ان کو مضبوط کیا، ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور اس نور کی پیروی کی، اس نور کو فالو کیا. الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. یہاں پہ النور سے مراد کیا ہے بتائیں؟ القرآن. قرآن مراد، قرآن. القرآن. اچھا ہے نا، اس نور کی پیروی کی جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے. اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ہے نا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہی ساری چیزیں ہیں. الذین یتبعون رسول النبی الامی، امی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بسمہ و صفتہ ان کے نام بھی اور ان کی صفات بھی. اور صفات کون سی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ والی صفات. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات مما حرم فی شرعہم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ مِنَ الْمَيِّتَةِ وَنَحْوِهَا یعنی جو مردار چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے منع کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ أَيْ ثِقَلَهُمْ ہے نا، اسر معنی ثقل. وَالْأَغْلَالَ أَيْ الشَّدَائِد مصیبتیں. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كَقَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَقَطْعِ أَثَرِ النِّجَاسَةِ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بوجھ سے مراد کیا ہے. چونکہ جو یہودی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کی شریعت الگ تھی ہے نا. اور اس شریعت میں کیا تھا؟ اس شریعت میں یہ تھا کہ اگر نجاست کپڑے میں کسی جگہ لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، تو وہ نجاست آپ دھو کر کے صاف نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر سے کپڑے کو کاٹنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا. اور کیا تھا؟ توبہ اوبہ کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو مارنا پڑتا تھا توبہ کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ مال غنیمت حلال نہیں تھا کسی کے لیے. اگر جنگ میں مال غنیمت آیا تو اس کو آگ میں جلایا جاتا، اس کو رکھ دیا جاتا تھا، وہ جل جاتا تھا. قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا لے جا کے، اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو سمجھیں اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو قربانی کا گوشت بھی وہ نہیں کھا سکتے تھے، صدقات نہیں ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ بوجھ تھی ان کے لیے، اسرن اور اغلال تھی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی اسرن اور اغلال کو
اس شریعت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دور کر دیا گیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ مال غنیمت کھانا بھی جائز ہے نا، ہمارے لیے نجاست اگر لگ گئی، گندگی لگ گئی کپڑے پہ، اس کو دھو لو، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے توبہ کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ سے توبہ کر لو، تمہاری توبہ ہو جائے گی، ہے نا۔ صدقہ کرنا ہے، تمہیں قربانی کرنی ہے، قربانی بھی کرو اور اس کا گوشت بھی کھاؤ، ان کے لیے جائز نہیں تھا یہ ساری چیزیں، تو اسی لیے اس کو اسرن اور اغلال کہا قرآن میں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ بتائیں جی، جی سر۔ چلیں یہاں پہ اب دیکھیں ڈیسنسی ہے نا، ڈیسنسی کس کا میننگ ہے؟ اس کے بعد انڈیسنسی، یہ لگتا ہے کچھ غلط ہوا ہے یہاں پہ، آگے پیچھے ہو گیا ہے، چلیں جو ہے یہاں پہ وہ دیکھیں۔ الطیبات، الطیبات کے معنی کیا ہے؟ گڈ تھنگ، گڈ تھنگ، الطیبات، طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبتوں کی، ہے نا، طیبات۔ معروف ڈیسنسی، معروف کی جمع کیا آتی ہے بتائیں؟ منکر انڈیسنسی، معروف کی جمع کیا آتی ہے؟ معروف، معارف، اب منکر کی؟ اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، معروف کی جمع کیا ہوتی ہے اور منکر کی جمع کیا ہوتی ہے۔ الخبائث بیڈ تھنگس، ٹھیک ہے، اس کے بعد برڈن، اسرن، اسرن برڈن، ٹھیک ہے، اس کے بعد میوٹ کر لیں، میوٹ پلیز میوٹ کر لیں آپ، غلام یزدانی صاحب میوٹ کر لیں، شکریہ۔ چلے اس کے بعد کیا ہے؟ شکلز، ہے نا، شکلز، ٹھیک ہے، الاغلال، اس کے بعد کیا؟ عزر یعزر، آنر، ہے نا، عزت دینا، عزر، اس کے بعد نصر، ہیلپ کرنا، ہیلپ، ٹھیک ہے، النور لائٹ، النور، چلو پھر کیا فرمایا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یہاں پہ ایوہ الناس سے مراد کیا ہو جاتا ہے؟ پوری کائنات، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم سب کی طرف۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے، جتنے رسول آتے تھے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے آتے تھے، وہ الناس نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یا قومی، ہے نا، یا قومی کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری دنیا کے لیے آئے، اسی لیے کہا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہے نا، اور پھر اللہ کی صفات بیان کرا، میں اس اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کی بادشاہت زمین بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے نا، جس کی ملکیت زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، لہذا تم اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول نبی پر ایمان لاؤ جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، جو اللہ پر ایمان لائے گا، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر ایمان لائے گا، کلمات سے مراد کیا ہے؟ القرآن، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرے گا، لعلکم تہتدون، شاید وہ کیا ہو جائے گا؟ راستہ پا جائے گا، ہے نا، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہے نا۔ اور یہاں پہ دیکھیں آپ، رسول اور نبی دو الفاظ دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے رسول کا اور کیا مطلب ہوتا ہے نبی کا؟ کل ہم نے بتایا تھا تھیولوجی والوں کو، اکبر صاحب آپ بتائیں رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ مل فرق بینہما؟ جی کو بتائیں۔ نبی اور رسول میں اول فرق ہے کہ عام اور خاص، جی
خاص ہے، نبی عام ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، آسمانی کتاب جس پر آئے وہ رسول ہے، اور شریعت جس پر آئے وہ رسول ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر نبی ہیں۔ جی جی، یعنی رسول وہ ہوتے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ شریعت نازل فرماتے تھے۔ شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون زندگی، زندگی کا قانون، ہے نا، کہ آپ کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے آپ زندگی گزاریں گے، کیسے عبادت کریں گے، وہ شریعت ہوتی ہے۔ تو شریعت جس کے اوپر آئی، جس نبی کے اوپر، وہ بن گئے رسول، ٹھیک ہے نا۔ اور جن کے اوپر شریعت نہیں آئی وہ رہے نبی۔ نبی جو ہوتے تھے وہ اپنے پہلے جو بھی اس کے رسول گزرے ہیں انہی کی شریعت کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک نئی شریعت آتی تو پیچھے والی شریعت ختم ہو جاتی تھی اور وہ نئی شریعت اللہ تعالیٰ نافذ کر دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے ان کو رسول بنایا تو پچھلی تمام شریعتیں، تمام رسولوں کی شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا۔ اب جو شریعت رہے گی وہ اسلامی شریعت رہے گی، وہی درست ہے، باقی ساری شریعتیں رد کر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رسول اور نبی کا فرق۔ چلے، کل رسول کتنے آئے ہیں؟ کل ہم نے بتایا تھا کتنے آئے ہیں مفسرین کے مطابق؟ 315، ٹھیک ہے، 315 تقریباً رسول آئے ہیں، باقی 1,24,000 نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، بس یہی بات ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے؟ ملکن، کنگڈم۔ ملکن کی جمع کیا آتی ہے؟ سر 315 بولے نا کیا؟ ہاں 315، 315 جی۔ ملکن کی جمع کیا آتی ہے جی؟ لہو ملک السماوات والارض، ملکن کی جمع کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، ممالک، ہے نا، ممالک کیا آتی ہے؟ ملکن کی جمع ممالک۔ اور ملکن کی جمع کیا آتی ہے؟ ملائکہ۔ ملکن کی، ملکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملکن، لام پہ زیر، کسرہ، بادشاہ، بادشاہ۔ تو ملکن کی جمع کیا آتی ہے؟ ملوک، ملوک، ہے نا، ملوک۔ ملوک۔ اور ملکن کی جمع کیا آتی ہے؟ ملکن، ملائک، ملائک آتی ہے نا، ملکن کی جمع ہوتی ہے ملائک۔ اور ٹھیک ہے، اور ملکن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ملکن، میم پہ کسرہ، ملکن۔ ملکن کی جمع ہوتی ہے املاک، ہے نا، جائیداد کے میننگ میں ہوتا ہے، جائیداد کے میننگ میں، ہے نا، املاک، ملکن، ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت۔ تو ہاں، ملکن، ملکن، ملکن اور ملکن، یہ سارے الگ الگ الفاظ۔ چار جی ایک بار لکھ دیجیے سر۔ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، دیکھیں، ملکن کی جمع ہو گئی ممالک، کنگڈم کے میننگ میں، ہے نا، کنگڈم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ملکن، ملکن، اس کی جمع کیا ہو گئی؟ ملوک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ملکن، ملکن، لام پہ فتحہ، اس کی جمع کیا ہے؟ ملائک، ملائکتن یا ملائک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ملکن، ملکن، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ املاک، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ چلے، اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو موسیٰ کی قوم ابھی موجود ہے، کس زمانے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ من قوم موسیٰ امتن، ان میں ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو حق پر چل رہی ہے نا، جو حق پر چل رہی ہے، حق کے اوپر ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں واقعہ ہے کس کا؟ ایک تھے عبداللہ بن سلام، نام سنا ہے آپ نے ان کا؟ عبداللہ بن سلام، جی، یہ ایک بڑے یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے، ہے نا، اور بعد میں اسلام لے آئے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
حق پر تھے، دین حق پر موجود تھے. جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی جو تورات میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول کے اندر یہ ساری نشانی ان کو نظر آ گئی، تو پھر وہ ایمان لے آئے بعد میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک یہودی نے ہے نا کوئی جرم کیا تھا، تو اس کی سزا دینی تھی اس یہودی کو. ٹھیک ہے. تو یہودی یہ کہنے لگے کہ جو ہمارے دین کا جانکار ہے وہی ہم کو سزا دے گا. سمجھا. تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ جمع ہوئے مدینے کے اندر، اور جو سزا والی آیت تھی ہے نا، سزا دینے والی آیت تورات کے اندر جو آیت تھی، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھپا دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں سکیں، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اس جرم پر کوئی سزا وزا نہیں ہے، تورات میں کچھ ایسا نہیں بیان کیا گیا ہے. تو عبداللہ بن سلام وہاں پہ موجود تھے، چونکہ یہ بھی عالم تھے، یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے یہ. تو انہوں نے تورات کھول کر کے دکھا دی کہ دیکھو یہاں پہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور تورات ہی کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا یہودی کا. ٹھیک ہے. یہودی کا فیصلہ انہوں نے تورات کے مطابق کیا، قرآن کے مطابق نہیں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ جی چلے اب آگے اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ اسلام کے واقعے پہ لوٹ آئے، ہے نا. یہ سارا واقعہ لوٹ آیا. اب کیا بتا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اسلام کی قوم وہاں سے فرعون سے آزاد ہو گئی تھی، پھر کراس کر لیا اس نے اور شام پہنچ گئی، شام پہنچی، پھر بیچ میں سارا واقعہ اسکپ ہو گیا. پھر شام سے یہ لوٹ کر کے آئے، ہے نا، مصر آئے. مصر میں قوم کنعان تھا، کنعان میں یعنی فلسطین کے آس پاس کا ایریا، بیت المقدس جہاں ہے ابھی، وہاں پر کے ایریا میں ایک قوم تھی، قوم کنعان. قوم عمالقہ. کیا قوم تھی؟ قوم عمالقہ. اسی قوم سے حضرت موسیٰ اسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا جنگ کرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ اسلام جو اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ چلو قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم آیا ہے. تو ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ایسا ہے، تم جاؤ اور تمہارا خدا دونوں جاؤ، جنگ کرو، اور جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا. ٹھیک ہے. بہت بدتمیز قوم تھی یہ. تو کہا کہ جب تم جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے. سمجھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، تو خیر اپنے بھائی کو لیا، حضرت ہارون اسلام کو، اور چلے گئے. وہاں پہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت موسیٰ اسلام نے ان کو ختم کر دیا، قوم عمالقہ کو. اور قوم عمالقہ جو تھی وہ بہت اونچی ہوتی تھی. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو سردار تھا قوم عمالقہ کا، ابھی دیکھیے اس کا نام بالکل میرے ذہن سے نکل گیا اچانک، وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی مچھلی کو سورج میں گرم کر کے کھا لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو جب حضرت موسیٰ اسلام نے مارا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ ان کی لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ اسلام کی، اس سے 6 یا 7 لاٹھی اچھل کر کے مارا تھا اس کو، تو اس کے ٹخنے میں لگا تھا، جو پاؤں کے اوپر ٹخنا ہوتا ہے نا، جہاں پہ وضو میں دھوتے ہیں جہاں تک، اس میں جا کے لگا تھا اس کے. اتنا اونچا اڑ کے مارا تھا تب بھی، اور پھر وہ مر گیا تھا. تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب اوتھینٹک بات کتنی ہے؟ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جو قوم عمالقہ تھی وہ اس کو ختم کر دیا، وہ سب ہو گیا. پھر وہ مل گیا، وہ شہر مل گیا ان لوگوں کو، بنی اسرائیل وہاں داخل ہو گئے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا تو حتہ حتہ کہنا. حتتن کے معنی ہوتا ہے توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ کہتے ہوئے گھسنا. لیکن یہ بدبخت ایسے تھے، اور کیا کہا تھا؟ حتہ کہنا اور سر کو جھکا کر کے شہر میں داخل ہونا. لیکن یہ بدبخت قوم حتہ نہیں کہتی تھی، بلکہ کہتی تھی ہنتا. ہنتا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گیہوں. ہاں، گیہوں. تو یہ ہنتا ہنتا کہتے تھے، اور ان کو کہا تھا سر جھکا کے جانے. لیکن یہ اپنا جو ہے سورین سمجھتے ہیں، سورین؟ جی جی سر، دور. ہاں، انسان کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو سورین کہتے ہیں. تو یہ ان کو سر جھکا کے جانا تھا. یہ سورین کے بل گھسٹ گھسٹ کے گئے شہر کے اندر، تاکہ ان کا سر ایک دم اوپر رہے، تھوڑا سا بھی نہیں جھکے. ٹھیک ہے. اتنی بدبخت قوم تھی، اتنی سرکش. تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے کیا کیا انعام فرمایا. چھوٹے چھوٹے میں، پورے واقعہ نہیں، ایک ایک آیت میں مختصر بیان کر دیا. جیسے یہاں پہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، جو حضرت موسیٰ السلام کی قوم کو من اور سلوہ ملتا تھا. یہ کب ملتا تھا؟ جب یہ فرعون سے بھاگ کر کے آئے تھے. اس وقت ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو اللہ نے من سلوہ نازل کرنا شروع کیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. کیا ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. ہم نے ان کو یعنی موسیٰ السلام کی قوم کو 12
فرقوں میں 12 جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، ہے نا. قطعنا کے معنی کاٹ دینا نہیں ہے بلکہ بانٹ دینا، افترقہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، فرقنا کے معنی. وقطعناهم 12 اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی، اذ استسقاہ قومہ، ہے نا، اس وقت جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پینے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پانی پلاؤ، بڑی پیاس لگ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، کیا ڈالی؟ انضرب بعصاک، اپنی لاٹھی کو مارو، کس پر مارو؟ الحجر، پتھر کے اوپر مارو، ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، کیا ہوا؟ فانبجست منہ 12 عینا، لہٰذا اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ٹھیک ہے. عینن کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ چشمہ، ہے نا. اور انبجس ینبجسو، اس کے معنی کیا ہے؟ اس میں سے نکلنا، ہے نا، انفجرا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھٹ گیا وہ پتھر اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر کے نکل گئے. قد علم، چونکہ 12 قبیلے تھے اس لیے 12 چشمے، تاکہ یہ لوگ لڑے نہیں آپس میں. پتہ چلا ایک ہی چشمے پہ سب آگے پینے کے لیے اور سب مار پھیٹم پھیٹی کیے ہوئے کہ پہلے ہم پیئیں گے پہلے ہم پیئیں گے. تو اللہ نے کہا کہ چلو 12 چشمے نکال دیتے ہیں، سب الگ الگ جاؤ اپنا پیو، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، لہٰذا ان میں سے ہر ایک لوگوں نے، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. مشرب، مشربن کیا ہے یہ؟ کون سا اس میں مشتق ہے بتائیں؟ اس میں ظرف، اس میں ظرف ہے نا، اس میں ظرف ہے، مفعول کے وزن پہ، اس میں ظرف، مفعول کے وزن پہ. تو ان سب نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ یہ ہماری جگہ ہے، وہیں پہ وہ جا کے پینے لگے. گھاٹ کو جان لیا، گھاٹ ہی کہتے ہیں نا جہاں پانی کا گھاٹ ہوتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اب کیا تھا؟ میدان تھا، دھوپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، ہے نا. غمتن کی جمع ہے غمام. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان کے اوپر ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا، ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب ان کو بھوک لگی تو ہم نے ان پر من اور سلوہ بھیجا، ٹھیک ہے نا، من اور سلوہ بھیجا. دیکھیں من اور سلوہ کیا ہوتا ہے؟ من کیا ہوتا ہے کوئی بتائے؟ من کیا تھا؟ جی، من جو ہے وہ حلوہ تھا ایک طرح کا. ہوتا کیا تھا؟ ہاں، ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ رات میں سوتے تھے اور صبح کے وقت رات میں جو شبنم گرتی تھی، اوس گرتی تھی، وہ اوس پتوں پر جمع ہو جاتی تھی اور وہ اوس جو ہے نا حلوے کی طرح بن جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو من کی طرح بنا دیتے تھے اور وہ حلوہ کی طرح ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے یہ لوگ کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ جو تھا وہ تھا، بتائیں کون سا پرندہ تھا سلوہ؟ جی، آسمانی بٹیر تھا، بٹیر، ہے نا، بٹیر تھا. تو اللہ تعالیٰ سلوہ جو ہے ہم اپنی زبان میں بٹیر کہتے ہیں. تو وہ بٹیر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، اس میدان میں بہت سارا بٹیر آ جاتا تھا، یہ لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے. تو حلوہ مل رہا تھا اور گوشت مل رہا تھا ان کو، اور پانی بھی مل رہا تھا، تو سب کچھ تو مل رہا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ کھاؤ من طیباتی، ان اچھی چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا، ٹھیک ہے، وما ظلمونا، اور تم لوگ ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارے ساتھ ناشکری مت کرو، ہماری ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو سب کچھ تو دے رہے ہیں تم کو، اب عبادت کرو ہماری، آرام سے رہو، لیکن یہ ظالم سرکش قوم تھی، اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے، یہ جاہل قوم تھی، ٹھیک ہے. چلیں، قطعناہ معناہ فرقنا بنی اسرائیل 12، 12 قبیلوں میں بانٹ دیا ان کو، ہے نا. اسباتن معناہ قبائل ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اممن، اممن اس کے معنی کیا ہے؟ الگ الگ جماعتیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ فِي التِّيهِ، یہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہ مانگنے لگے تھے پانی؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ تیہ. کون سی جگہ تھی وہ؟ تیہ،
اس کو یاد رکھیے گا، تیہ نام تھا اس جگہ کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا انضرب بعصاک الحجر فضربہ، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مارا پتھر پہ، فانبجست ای انفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، ٹھیک ہے، عین بعدد الاسباط، جتنے قبیلے تھے اتنے چشمے بن گئے، قد علم کل اناس ای سبت منہم مشربہم وظللنا علیہم الغمام فی التیہ من حر الشمس، چونکہ سورج کی گرمی تھی، تیہ کے اندر میدان تیہ وہ تھا، کون سا میدان تھا؟ تیہ کا میدان ہے نا، یاد رکھیے گا، تو وہاں بادل کا سایہ کر دیا، وانزلنا علیہم المن والسلوى ہما، جی تیج جو جگہ ہے وہ وہاں پہ پانی چل رہتے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تیہ جو جگہ ہے وہ وہاں پہ کیا پانی چل رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ کیا رہتا ہے؟ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور سر یہاں پہ جو جگہ کا نام بتائیں تی، وہ ہاں کون سا جگہ؟ اچھا، ابھی کون سی جگہ ہے یہ؟ ابھی نہیں، اس میں کیا تو بتا رہا ہے پوچھ رہا ہے۔ تیہ جو ہے نا، تیہ ایک میدان کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے تیہ، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگے تھے اور انہوں نے کراس کر لیا تھا دریا کو، اس کے بعد اسی میدان میں یہ لوگ رکے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی میدان کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں وہی ہوئی۔ پوچھ ہاں ہاں، یہ وہی جگہ ہے، تیہ ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ ہاں تو ان کو کیا ملتا تھا؟ ترنجبین و طیر السمانی، اب یہ جو ہے اپنی زبان میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ من کو کوئی حلوہ تھا، ہے نا، کس کی شکل کا؟ گوند کی شکل کا، جو آسمان سے شبنم گرتا تھا وہ جم جاتا تھا پتھروں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پرندہ تھا، اس کو ہم اپنی زبان میں بٹیر کہتے ہیں آج کل، چلیں۔ سبتن جمع اسبات، کیا معنی ہے؟ ٹرائب، اسبات۔ اس کے بعد کیا؟ استسقا، استسقا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسکڈ واٹر، پانی مانگنا، ہے نا، استسقا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اضرب، اسٹرائک، اضرب اسٹرائک یعنی مارو کس کے، ہے نا۔ راک، راک کس کا معنی ہے؟ حجرون، حجرون، حجرون کی جمع کیا آتی ہے؟ جی احجار احجار، احجار، ہے نا۔ عصا کا اسٹف، عصا، اسٹف، ٹھیک ہے، چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اب ایک نیا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ جی، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل کس نبی کا نام تھا؟ اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ کس کا نام تھا اسرائیل؟ بتائیں۔ یعقوب علیہ السلام یعقوب کا، علیہ السلام۔ ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ تو ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ سب بنی اسرائیل کہلائیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولادیں۔ تو یوسف علیہ السلام، اس کے بعد جتنے بھی، سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے سب سے زیادہ نبی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نہیں شروع ہوا، بلکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب سے شروع ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، ایک رسول تھے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، ٹھیک ہے جی جی۔ تو یہ بات تھی، حضرت یعقوب اسلام کا نام اسرائیل تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ اسلام کی قوم کا، یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، نیچے ہے وہ، سوری، یہ والا نہیں، یہ تو یہ موسیٰ اسلام کا، یہ وہ نیچے ہے وہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ان لوگوں سے کہا گیا، کن سے؟ حضرت موسیٰ اسلام کی قوم سے کیا کہا گیا؟ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں کے اندر رہو۔ یہ جو ہے قوم عمالقہ والے گاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں کی ہو رہی ہے؟ بیت المقدس، فلسطین، جہاں بھی بیت المقدس ہے۔ اسی لیے آج جو بنی اسرائیل وہاں پہ ہے نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے نا، اور مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قریہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فلسطین، بیت المقدس مراد ہے۔
ٹھیک ہے. اسکنوا هذه القرية، تم لوگ اس گاؤں میں رہو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم لوگ یہاں کھاؤ جو تم چاہو. حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو جو تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن جب تم لوگ اس گاؤں میں داخل ہونا تو کیا کہو گے تم لوگ؟ حِطَّةٌ. حِطَّةٌ معنی ہو توبہ ہے نا، یعنی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے اندر سجدے کی حالت میں یعنی جھک کر داخل ہو. نغفر لکم خطیئاتکم، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ ہے نا، نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر تم توبہ کہتے ہوئے یعنی حتہ کہتے ہوئے اور جھک کر شہر کے اندر جاؤ گے اللہ کے سامنے جھک کر، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یا ہم اسی طرح محسنین کو، محسنین سے مراد کیا ہے؟ فرما بردار لوگوں کو ہے نا، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح ہم ان کا ثواب بڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اذکر ہے نا، اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية، قریہ سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا، اور تم لوگ کہو امرنا حتۃ، یعنی کیا ہے؟ امرنا حتۃ. وَادْخُلُوا الْبَابَ ای باب القریۃ، گاؤں کے دروازے سے جب داخل ہو تو سجدن، جھک کر داخل ہو. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جو تم نے گناہ کیا، تم جہاد کرنے نہیں گئے، وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے تم کو اگر تم ایسا کرو گے. لیکن یہ تو تھے بڑے کمینے لوگ ہیں نا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کیا انہوں نے؟ وہی ہنتا ہنتا بولتے ہوئے گئے اور سورین کے بل گھس کر کے گئے. ٹھیک ہے، چلے. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا حتہ کہنے ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان لوگوں نے بدل دیا ہے نا، جن لوگوں جو ان میں سے ظالم لوگ تھے ہے نا، ان کے اندر جو ظالم لوگ تھے انہوں نے ہماری بات کو بدل دیا. قولاً، ایک ایسی بات سے بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو اس بات کے علاوہ تھی جو ان سے کہا گیا تھا ہے نا، یعنی انہوں نے ہماری بات کو دوسری بات سے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، لہٰذا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا، عذاب کو بھیجا. رجزن معنی ہو عذاب. کیوں بھیجا؟ بما كانوا يظلمون، اس وجہ سے جو وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو یہ جو ہے اس قوم پر عذاب ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فقالوا حبۃ فی شعرۃ، کیا کہنے لگے؟ حبۃ فی شعرۃ، یعنی جو کے اندر دانا، جو کے اندر دانا، جو کے اندر دانا، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے. وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتَاهُمْ فَأَرْسَلْنَا، یعنی اور داخل ہوئے تو کیسے ہوئے؟ اپنے سرین پر گھسٹتے ہوئے گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا أَيْ عَذَابًا. ٹھیک ہے، چلو. اب یہاں پہ حضرت جو یہ تھے، یہ جو واقعہ ہے یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس قوم کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے ایلا کا. ایک جگہ تھی جس کا نام کیا تھا؟ ایلا. کیا نام تھا اس جگہ کا؟ ایلا. ایلا ہے نا، یہاں پہ بھی بنی اسرائیل آباد تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے ایلا کا. وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ایک اس قوم میں شریعت میں یہ تھا کہ آپ کو سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے آپ کو. لیکن یہ تو بنی اسرائیل، ان لوگوں نے کیا کیا کہ سیٹرڈے کو شکار نہیں کرنے سے بچنے کے لیے جو وہ تھا نا، کیا کہتے ہیں، تالاب تھا یا سمندر تھا، جو بھی تھا، اس میں سے نالا نکالا انہوں نے، اور نالا نکال کر کے دور میں جا کے ایک گڈھا بنا لیا. تو اب مچھلی کیا ہوتی تھی؟ سمندر سے پھسل کر کے نالے کے ذریعہ گڈھے میں گر جاتی تھی، تو یہ جمع ہوتی رہتی تھی مچھلی گڈھے میں. تو یہ سیٹرڈے کو شکار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب سنڈے کو جا کر کے وہ ساری مچھلی نکال لیتے تھے. سمجھ گئے؟ تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو شکار کر ہی نہیں رہے، ہم تو سنڈے کو مچھلی نکال رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا بنایا؟ ایک ہیلا بنا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹ تو شکار نہیں کر رہے ہیں سیٹرڈے کو، لیکن انڈائریکٹ وے میں کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا اس کی وجہ سے بھی.
تو اسی بستی کا واقعہ ہے. کس بستی کا؟ ایلا کا واقعہ ہے یہ. ٹھیک ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ان لوگوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیوں؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہودی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے کبھی، بنی اسرائیل پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں آیا کبھی، بنی اسرائیل تو اللہ کی سب سے محبوب قوم ہے، اللہ سب سے زیادہ ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں سے. تو ان پر جو عذاب آیا اللہ نے سب کو گنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پوچھو ان سے پوچھو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے کبھی عذاب نہیں بھیجا ہم پر، ان سے پوچھو اس گاؤں کے بارے میں، وہاں کا کیا ہوا تھا. کون سے گاؤں کے بارے میں؟ التی کانت حاضرۃ البحر، جو گاؤں سمندر کے کنارے پر تھا. حاضرتن کے معنی کیا ہے؟ ساحل. ٹھیک ہے، وہ گاؤں جو سمندر کے کنارے پر تھا. اذ یعدون فی السبت، جب وہ لوگ سنیچر کے دن، ہے نا، سبت کے دن یعنی یوم السبت، جب وہ لوگ سنیچر کے دن کیا کرتے تھے؟ وہاں پر یعدون، سرکشی کرتے تھے. ٹھیک ہے، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ، سنیچر کے دن حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. اذ تأتیہم حیتانہم، جب مچھلی ان کے پاس آتی تھی. حیتانن کس کی جمع ہے بتائیں؟ کس کی جمع ہے حیتانن؟ حوتن کی جمع ہے. بہت اچھا، حوتن ہے نا، اس کے معنی ہے مچھلی. جب ان کے پاس مچھلی آتی تھی، یوم سبتہم، کس دن آتی تھی؟ سنیچر کے دن آتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن جب یہ آتی تھی مچھلی ان کے پاس، تو یہ شرعن، پانی کے اوپر اچھل کر آ جاتی تھی. یعنی جو سنیچر کا دن ہوتا تھا اس دن خوب مچھلی ہوتی تھی سمندر میں. ٹھیک ہے، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلی نظر ہی نہیں آتی تھی. تو یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی ان کے اوپر، اور یہ لوگ اس آزمائش میں فیل ہو گئے. استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب مچھلی ظاہر ہو کر ان کے پاس سنیچر کے دن آتی تھی. شرعن معنی ہو ظاہرا. ٹھیک ہے نا جی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو دن سنیچر کا نہیں ہوتا تو وہ مچھلی ان کے پاس نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ سنیچر ہی کے دن مچھلی آتی تھی، اور سنیچر کے دن اللہ نے بین کر رکھا تھا کہ تم شکار نہیں کر سکتے سنیچر کے دن مچھلی کا. تو ان لوگوں نے ہیلا نکال لیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ نالا بنا لیا اور گڈھا بنا لیا. سنیچر کے دن مچھلی آتی، نالے سے پھسل کے گڈھے میں چلے جا کے پھنس جاتی. پھر یہ لوگ جاتے اتوار کو جا کے نکال لیتے تھے مچھلی کو، اور کہتے تھے کہ ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو انڈائریکٹلی یہ شکار کر رہے تھے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں جو گناہ کرتے تھے، ہے نا، جو فسق میں مبتلا تھے، تو ان کو ہم اسی طرح آزمائش میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو، وَاسْأَلْهُمْ یا محمد توبیخاً، یہاں پہ وَاسْأَلْهُمْ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ توبیخاً یعنی پوچھو ان سے، ذرا پوچھو ان یہودیوں سے اس گاؤں کے بارے میں. التی کانت حاضرۃ البحر ای مجاورۃ بحر القلزم، کہاں پہ تھا یہ گاؤں؟ بحر قلزم کے کنارے پر. بحر قلزم، قلزم نامی سمندر ہے، اس کے کنارے پر. اور اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ ایلا. کیا نام تھا؟ ایلا، ہے نا. ما وقع بأهلها اذ يعدون ای یعتدون، یعدون معنی ہو یعتدون یعنی حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. کس دن؟ سنیچر کے دن. بصید السمک المامورین بترکہ فیہ، حد سے آگے بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ لوگ، ان کو اللہ نے منع کر رکھا تھا سنیچر کے دن شکار کرنے، لیکن یہ حد سے آگے بڑھ کر کے سنیچر کو شکار کرنے لگے تھے. اور شکار کرنے کا طریقہ کیا تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. انڈائریکٹلی وہ سنیچر کو شکار کرتے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وے میں، ہے نا، مچھلیوں کا شکار. چلیں، شرعن معنی ہو ظاہرۃ علی الماء، یعنی سنیچر کو ہی مچھلی بہت زیادہ آتی تھی. یوم لا یثبتون ای لا یعظمون السبت ای سائر الایام. ٹھیک ہے. لا تأتیہم ابتلاء من اللہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. ولما صادوا السمک، جب ان لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا، افترقت القریہ اثلاثا، تو جو گاؤں تھا وہ 3 طرح کے لوگوں میں بٹ گیا، ہے نا، 3 گروپ میں بٹ گیا. ایک گروپ وہ تھا جو شکار کرنے چلا جاتا تھا سنیچر کو. دوسرا گروپ وہ تھا جو ان لوگوں کو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، اللہ کا حکم جس کے خلاف ہے، تم اللہ کے حکم کو توڑو. تیسرا گروپ وہ تھا جو نہ شکار کرنے والوں کو کچھ کہتا تھا اور نہ نصیحت کرنے والوں کو.
سمجھ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ 3 طرح کا گروپ بن گیا تھا. وہی کہنا افترقت القریہ اسلاسن سلسن صادو معہم، ایک 1/3 وہ لوگ تھے جو شکار کرنے ساتھ میں جاتے تھے، وسلسن نہوہم، اور ایک 1/3 وہ تھے جو اس سے روکتے تھے. اب بل کیا 1/3، وسلسن امسکوا عن الصید والنہی، 1/3 وہ تھے جو شکار بھی نہیں کرتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. تو یہ 3 طرح کا گروپ آج بھی پایا جاتا ہے سوسائٹی میں، ہے نا. چلو یہ 3 طرح کے گروپ تھے. ٹھیک ہے. حاضرۃ البحر کے معنی کیا ہے؟ بعید سی. اور یہ بحر سے مراد کون سا بحر ہے بتائیں؟ بحر کون سا؟ قلزم۔ بحر قلزم، گاؤں کا نام ایلا. ٹھیک ہے. چلیں اب یہاں پہ جو 3 طرح کے گروپ، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر لا یثبتون کا معنی کیا ہوا؟ لا یثبتون جو ہے نا یہاں پہ ہے، یہاں پہ لا یعظمون السبت، یعنی وہ سنیچر کے دن کو کی تعظیم نہیں رکھتے تھے، ہے نا. ٹھیک ہے. لا یعظمون السبت ای سائر الایام، باقی جتنے بھی دن تھے، باقی جتنے بھی دن تھے 6 دن جو بچے سنیچر کے علاوہ، ہے نا، ان سارے دنوں کی کو وہ بہت زیادہ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. لا یعظمون السبت، باقی دنوں میں مچھلیاں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یکسرون کے معنی میں سو کر رہے ہیں، یعظمون یہاں پہ لکھا ہو اس لیے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. یکسرون کے معنی میں کر لیں اس کو، یعنی مچھلیاں جو ہے سنیچر کے علاوہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی تعداد میں. ٹھیک ہے. جی سر. اب آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ. ٹھیک ہے. اب 3 طرح کے گروپ بن گئے تھے نا، ایک جو منع کرتا تھا، ایک جو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، اور ایک گروپ جو شکار کرتا تھا. تو جو کچھ بھی نہیں بولتا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ ان لوگوں میں سے اس قوم نے یا اس جماعت نے کہا. کس جماعت نے؟ جو کسی کو کچھ نہیں بولتے تھے، ہے نا. اس نے کہا، کس سے کہا؟ جو لوگ روکتے تھے ان سے کہا. کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم لوگ اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو بہت ہی سخت عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کہ آج بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی ایسا آدمی ہو جو بہت کمینہ ٹائپ کا ہو، اب ایک آدمی اس کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ مت کیا کرو، گالی مت دیا کرو، مار پیٹ مت کیا کرو، لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے. جو 3rd پرسن جو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ ایک آدمی سمجھا رہا ہے لیکن دوسرا آدمی مان نہیں رہا ہے، تو وہ 3rd پرسن سمجھانے والے کے پاس آ کے بولتا ہے یار کیا سمجھا رہا ہو اس کو، کچھ بھی سمجھا لو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، اپنا ٹائم کیوں فالتو میں ضائع کر رہے ہو، دوسرا کام کرو جا کر کے، ان کو بول کے کوئی فائدہ تھوڑی ہے، تم کچھ بھی بول لو یہ وہی کام کریں گے جو ان کا دل کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی گروپ تھا. اس نے کیا کہا؟ ان لوگوں سے کہا جو لوگ روکتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، ان سے کہا کہ بھائی ان لوگ کیوں نصیحت کرتے ہو، تو کوئی بول کے فائدہ ہے ان کو، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا یا ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. سمجھ گیا نا اس کا مطلب؟ بتائیں. جی ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ان سے کہی تو ان لوگوں نے کیا کہا، یعنی نصیحت کرنے والوں نے کیا کہا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، کہ ہم جو یہ نصیحت کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ معذرۃ الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کی جانب یا ہمارے رب کی جانب ہمارے لیے عذر بن جائے، ہم اللہ کے سامنے یہ بول سکیں کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں پتا تھا، تم نے سمجھایا کیوں نہیں ان کو، تو ہم بول سکیں گے اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا لیکن انہوں نے مانی نہیں ہماری بات، ہے نا. تو اسی لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں. معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہمارا یہ نصیحت کرنا، یہ سمجھانا اللہ کے سامنے ہمارے لیے معذرت بن جائے، عذر بن جائے. ٹھیک ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے اور یہ شکار کرنے سے رک جائیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے دلوں میں ہیں، ہم انہی وجوہات سے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ شاید یہ مان لیں ہماری بات. ٹھیک ہے نا. جی چلیں اب دیکھیں وَإِذْ عَطَفَ، یہ کچھ نہیں. قالت امۃ منہم لم تصد ولم تنہ لمن نہا لم تعظون قوما اللہ مہلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا موعظتنا معذرۃ، کہ ہماری نصیحتیں کرنا یہ ہمارے لیے کیا بن جائے؟ معذرت بن جائے. نعتذر بها الى ربکم،
ہم اس کے ذریعہ اپنے رب کے پاس معذرت کر سکے، عذر بیان کر سکے، ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، ہے نا. لِأَلَّا نُنْسَبَ إِلَىٰ تَقْصِيرٍ فِي تَرْكِ النَّهْيِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الصَّيِّدَ، ہے نا، ہم عذر بیان کر سکے تاکہ روکنے کا، ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ برائی سے روکو، تو وہ جو روکنا ہے، برائی سے روکنا، اس میں کوتاہی نہ ہو ہم سے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی امید رہتی ہے کہ شاید یہ لوگ شکار سے ڈر جائیں اور رک جائیں، اسی لیے ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا تھا؟ ان سب لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب ان لوگوں نے بھلا دیا جو ان کو سمجھایا گیا، ما ذُكِّرُوا بِهِ ای ما وعظوا بِهِ، جو ان کو نصیحت کی گئی اس کو ان لوگوں نے بھلا دیا. کن لوگوں نے بھلا دیا بتائیں؟ کن لوگوں نے بھلا دیا؟ ہاں، ہیلا کرنے والوں نے، شکار کرنے والوں نے. ٹھیک، تو ہم نے کیا کیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو ان کو برائی سے روکتے تھے، ہے نا، الذین ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دے دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ہم نے پکڑ لیا. کیسے پکڑا؟ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بئیس معنی شدید، بہت ہی سخت قسم کے عذاب میں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس چیز کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، جو فسق کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا سخت عذاب میں. ٹھیک ہے، اب وہ سخت عذاب کیا تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، فَلَمَّا عَتَوْا أَيْ تَكَبَّرُوا، یعنی ان لوگوں نے جب جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس سے رکنے سے انکار کر دیا. فلما عتوا ای تکبروا، انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا کہ یہ جو منع کرنے والے ان کی بات ہم مانیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، لہٰذا ہم ان کی بات نہیں ماننے والے ہیں، ہے نا. عتوا معنی ہو تکبروا، عما نہوا، اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا، ما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا اس سے انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ جو گناہ کرنے والے لوگ تھے ان سے کہا. کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم لوگ ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ. قردۃ کس کی جمع ہے جی؟ قردن کی. قردن کی جمع ہے قردۃ، ہے نا. تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا. ٹھیک ہے، بس یہی بات ہے یہاں پہ. خاسئین معنی ہو صاغرین، ہے نا. فکانو ہا وہذا تفصیل ما قبلہ، قال ابن عباس ما ادری ما فعل بالفرقۃ الساکتہ. اب جو دو گروپ کا تو بتا دیا، ایک گروپ جو روک رہا تھا اس کو اللہ نے نجات دے دی، ہے نا. جو گروپ گناہ میں مبتلا تھا، شکار کرتا تھا، اس کو اللہ نے بندر بنا دیا. ایک گروپ اور تھا جو نہ ان کو کچھ بولتا تھا نہ ان کو کچھ بولتا تھا، اس کے بارے میں کیا ہوا تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چلے اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، ہے نا. اور جب، اور اس وقت کو یاد کرو، تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، ہے نا. کیا اعلان کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ان لوگوں کو، ہے نا، ان لوگوں کے اوپر قیامت تک بھیجتے رہیں گے. لیبعثن، ضرور بالضرور بھیجتے رہیں گے. کن کو بھیجتے رہیں گے؟ من یسومہم سوء العذاب، جو ان لوگوں کو بہت ہی برا عذاب چکھائے گا. یعنی ہم ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے رہیں گے. کن کے اوپر بتائیں؟ یہود کے اوپر، ہے نا. جو قوم یہود تھی اس کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ظالموں کو بھیجتے رہیں گے، ظالم بادشاہوں کو، جو ان کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا. ٹھیک ہے، تو آج تک دیکھیں ہٹلر آیا نا، ہٹلر نے کیا کیا آ کر کے؟ یہودیوں کو مارا. یہ تو ہم نے اپنے آنکھ سے، ہم لوگوں نے اپنے آنکھ سے دیکھا. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ان کے اوپر ہے. قرآن میں وہی اللہ نے فرمایا استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب
بہت ہی جلد سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کس کو سزا دینے والا ہے؟ ظالموں کو. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت ہی زیادہ رحیم اور معاف کرنے والا ہے. کس کو؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے لگتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ أَيْ أَعْلَمَ ہو گیا، لیکن یہ اعلانہ ہے. کیا ہے؟ اعلانہ. ٹھیک ہے. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ أَيْ الْيَهُودِ، یہود کے اوپر ہم بھیجتے رہیں گے، قیامت تک بھیجتے رہیں گے. کن کو بھیجتے رہیں گے؟ ان لوگوں کو جو ان کو سخت عذاب چکھائے گا، ہے نا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل پر ٹیکس لگا دیا. پھر فرعون آیا، فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کیا، ہے نا، بہت ہی سخت قسم میں اس کو تکلیف دی. پھر آیا بخت نصر. بخت نصر جو تھا، بخت نصر یہ مجوسی بادشاہ تھا. کون تھا؟ مجوسی بادشاہ. مجوسی کسے کہتے ہیں؟ بتائیں جلدی سے، مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پجاری کو. آگ کے پجاری کو. تو بخت نصر اس نے بھی کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو، ایران کا بادشاہ تھا یہ، بہت اس نے ظلم کیا بنی اسرائیل کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ٹیکس لگا دیا اور یہ سب کیا، بہت ہی سخت قسم کا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کیا کیا؟ بنی اسرائیل پر ٹیکس لگایا. ٹھیک ہے. تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے یہ ہمیشہ. پھر ہٹلر آیا، ہٹلر نے تو کئی لاکھ یہودیوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو مروا دیا، قتل کروا دیا. تو یہ ان کے ساتھ پھٹکار ہے، یہ چلتا رہے گا. اور یہ سرکش قوم ہے، باغی قوم ہے. یہ ہمیشہ لوگوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. اور یہ کسی کا احسان نہیں مانتے ہیں، اپنے نبی تک کا انہوں نے احسان نہیں مانا، تو دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی قوم ہے. یہاں پہ وہی ساری چیزیں. فبعث علیہم سلیمان، ہے نا، وبعدہ بخت نصر فقتلہم. بخت نصر نے کیا کیا؟ ان کو مارا. وصباہم، اور ان کو جیل میں ڈال دیا. وضرب علیہم الجزیہ، اور ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا. فکانوا یؤدونہا الی المجوس، یہ لوگ مجوسیوں کو ٹیکس دیتے رہے. الی ان بعث نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فضربہا علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا، کیونکہ انہوں نے سازش کی تھی مسلمانوں کے خلاف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مارا. پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے ان کو مدینے سے بھگا دیا، ہے نا، کیونکہ یہ سازش کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف. ہٹلر آیا، ہٹلر نے ان کو مارا. تو یہ چلتا رہا معاملہ. ٹھیک ہے. چلو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو زمین کے اندر الگ الگ جماعتوں میں متفرق کر دیا، منتشر کر دیا، پھیلا دیا، ہے نا. الگ الگ گروپ اس کے الگ الگ جگہوں میں پھیل گئے. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ لوگ بہت ہی نیک فرما بردار ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فرما بردار نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ہے نا. دون ذالک مانے اس کے علاوہ ہے، یعنی فرما بردار ہونے کے علاوہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ نافرمان ہے، کافر. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے کبھی خوشحالی کے ذریعہ اور